السلام علیکم، بائک والے پہ خوش آمدید۔ بہت سارے، ظاہر ہے کہ ہر بار، روزانہ، ہر ہفتے، ہر مہینے، ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا ٹاپک ہوتا ہے جو کہ جس پہ لوگ بھی بات کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے فون پہ۔ اب صبح میری خالہ جو ہے، ان کی کال آ گئی ناشتے کے فوراً بعد، میں باہر تھا تو انہوں نے اس سے زیادہ وہ اس بات پہ ایکسائٹیڈ تھی، مطلب جو بھی کل ہوا کورٹ کا فیصلہ کہ وزیر اعلیٰ کون ہونا چاہیے اور حلف برداری، اس سے زیادہ ایکسائٹیڈ وہ یہ بتانے میں تھی کہ میں جو ہے وہ رات تک بیٹھ کے ٹی وی کے آگے میں نے دیکھا وہ جہاز آ رہا ہے اور وہ جہاز جا رہا ہے اور یہ آ رہا ہے اور وہ جا رہا ہے۔ اور جو ہمارے خالو، انہوں نے کہا بھائی کیا ہو گیا تمہیں، طبیعت صحیح ہے تمہاری، فیصلہ آ گیا اب سو جاؤ؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو جب تک وہ حلف نہیں اٹھائے جب تک میں دیکھوں گی لائیو۔ تو اب یہ والی بات بتانے کے لیے انہوں نے مجھے صبح ناشتے کے فوراً بعد کال کی، ایکسائٹیڈ تھی۔ تو اس طرح اتنے سارے ٹاپک ہوتے ہیں جن پر ہمیں باتیں کرنے کا شوق ہوتا ہے، یہ کم از کم یہ بتانے کا شوق ہوتا ہے کہ جب یہ ہوا تھا، جب یہ چیز ہوئی تھی تو ہم یہ کر رہے تھے اور ہم نے ایسے دیکھا اور ہم نے ایسے جو ہے نا پرجوش انداز میں ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے تھے یا پارٹیسپیٹ کر رہے تھے یا جو بھی ایکس وائی زیڈ۔ تو مجھے آج صبح ہی بلکہ میں نے ایک خبر سنی ٹی وی کے اوپر کہ کے پی کے کسی علاقے میں جو ہے نا کسی ٹورسٹ کو گولی لگ گئی اور وہ جان سے چلا گیا۔ بہت ہی افسوسناک خبر اور بہت تکلیف دہ بات ہے یہ۔ مسئلہ یہ نہیں کہ واقعہ کے پی میں ہوا ہے، پاکستان میں ہوا، سب سے امپورٹنٹ بات یہ۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ ٹورزم، لوکل ٹورزم ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے، ابھی سے نہیں، ہمیشہ سے۔ ہمیشہ سے مطلب 70s سے سمجھنا آپ، لوگ سارے لوگ نہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو کہ سال میں ایک دفعہ، 2 سال میں ایک دفعہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی پرفضا مقام پر کچھ دن گزارنے جاتے ہیں، جس کو ٹورزم، لوکل ٹورزم کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ پرفضا مقام کیا ہے؟ وہ زیادہ تر لوگوں کو ایک ہی پرفضا مقام پتہ ہے، جس کو آپ مری کہتے ہیں، کوسار مری، ملکہ کوسار مری اور دیگر جو نام ہے مری کے۔ اور مری ڈیفینیٹلی ایک بہت حسین خوبصورت جگہ ہے اور وہاں پہ بے حساب لوکل ٹورسٹ موجود ہوتے ہیں۔ سردی میں چلے جائیں، گرمی میں چلے جائیں، ویکینڈ پہلے ہی ہوتا تھا کہ سردی میں جو کمرے 8,000، 5,000، 6,000 کرائے کے ہوتے تھے، وہ سردی کے دنوں میں 800 روپے، 1,500 روپے، 2,000 روپے، 500 روپے میں بھی کمرہ مل جاتا تھا رہنے کے لیے۔ کیونکہ آپ ایسی جگہ پہ جب پہنچتے ہیں، چاہے وہ زیادہ دور نہیں ہے اسلام آباد سے، تو آپ چاہتے ہیں کہ 2-4 دن رکیں، تو رکنے کے لیے ظاہر جگہ درکار ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی گاڑی میں گئے ہیں، پہلے تو لوگ بسوں میں جاتے تھے، اپنی گاڑی کا رواج نہیں تھا اتنا، اسلام آباد کے لوگ بھی بس میں بیٹھ کے ہی مری جاتے تھے۔ وہ ایک کتے کے منہ والی بس ہوتی تھی جس کے اندر ضرور الٹی آتی تھی، 99.99% لوگوں نے اس میں بیٹھ کے الٹیاں کی ہوئی ہوں گی یقیناً۔ اچھا، پھر مری کیونکہ ایکسیسیبل بہت قریب ہے، کم ڈسٹینس پہ ہے، سردی مل جاتی ہے، گرمی میں جاؤ تو موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، اب نہیں ہوتا، پہلے ہوتا تھا، کچھ سال پہلے ہوتا ہے۔ اب تو مری میں اے سی میں نے لگے ہوئے دیکھے، اور دکانوں میں اور کھانوں ریسٹورینٹس میں اور کمروں میں پنکھے لگے دیکھے۔ ورنہ مجھے یاد ہے کہ 92 میں ایک دفعہ ہم پریشان ہو کے، میں اور ایک میرا دوست ہے، ہم لوگ ہاسٹل میں تھے اور ہاسٹل بند ہو گیا، اور پھر ظاہر ہے کہ مئی کی گرمی تھی، برا حال ہو گیا۔ تو ہم دونوں نے کہا کہ یار کچھ پیسے تو ہمارے پاس ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس کچھ پیسے کتنے تھے، ٹوٹل ملا کے دونوں کے پاس کوئی 2500-2600 روپے تھے۔ تو ہم نے کہا یار یہ تو بہت پیسے ہیں، اس میں تو ہم آرام سے مری ہو کے آ سکتے ہیں۔ تو ہم نے، اس زمانے موٹر وے شاید نہیں بنی تھی، ہاں بن رہی تھی، تو ہم وہی جو جی ٹی روڈ سے کھاگیاں والے راستے سے ہم پہنچے پنڈی۔ وہاں ہمارے ایک دوست ہیں وقار، ان کے گھر پہ ہم ٹھہر گئے ایک دن۔ تو وہاں بھی ٹیمپریچر 45 تھا پنڈی میں۔ تو ہم نے کہا یار اسلام آباد، پنڈی میں بھی اتنی گرمی، اتنی، لاہور میں، ہم نے کہا نہیں مری چلتے ہیں۔ تو ہم نے پھر دوسرے دن جو ہے وہ پیر بل، پتہ نہیں فیض آباد سے ہم نے شاید بس لی اور ہم پہنچ گئے مری۔ اور مری جب ہم پہنچے تو ہم نے کہا مال، کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ مری جائیں تو مال روڈ پہ ٹھہرنا ہے، تو کہیں اور ٹھہرنے کا اب تو خیر بہت جگہیں ہوئی، بہت خوبصورت جگہ ہے مری کے اطراف میں، بڑی پیاری جگہ ہے، گھڑیال کیمپ خاص طور پہ ایک زبردست رکنے کی جگہ ہے، مہنگی ضرور ہے لیکن بہت خوبصورت، بہت پیسفل، ویری ویل ڈیزائنڈ، ویل آرگنائزڈ۔ تو خیر ہم وہاں سے لاری اڈے پہ اتر گئے پہنچ کے مری۔ پھر لاری اڈے سے ایک چڑھائی ہوتی تھی جہاں پہ
पुराने जूते और पुराने कपड़े और पुराने स्वेटर बिक्री होते थे। उधर बीच में सीढ़ियों के दरमियान में रेलिंग लगी होती, इसको पकड़ के ऊपर चढ़ना होता था। फिर एक सिनेमा आता था, सिनेमा के बाजार से निकल के कहीं से होते हुए आते कैंट के बाजार में, इस पर ड्राई फ्रूट मिलता है, वहाँ से निकल के आप माल रोड पे टपक जाते थे। क्या क्या कहते हैं उसको, एक हिंदी का वर्ड होता है, वो हो जाते थे हम वहाँ पे, नमूदार हो जाते थे, उर्दू का वर्ड नमूदार हो जाते थे। और फिर वहाँ पे हमने कहा नहीं, हम माल रोड पे जो होटल है हमने देखा मरहबा के सामने, मरहबा बहुत पुराना होटल है, मरहबा के सामने एक लकड़ी की जाली टाइप और जो है ना झरोके जैसे बने हुए थे, और वो लंबाई में होता, उसके एक तरफ पहाड़ नजर आते थे और एक तरफ माल रोड थी। तो उसमें वो रेस्टोरेंट था, तो बड़ा वो डिफरेंट लगा। हमने कहा ये सही है, उससे कहा भी कमरा भी है, उसने कहा हाँ जी कमरा भी, एक लड़के को साथ कर दिया, वो लेके गया हमें करीब में वहीं पे, मतलब अंदर से कहीं होके, और उसने कमरा दिखाया, और उस कमरा दिखा, कहने सर ये कमरा है। हमने कहा कितना किराया? कहता 800 रुपये। हमने कहा यार 800 ज़्यादा है, तुम ऐसा करो, हम स्टूडेंट हैं तो हम तुम ना 400 ले लो। उसने कहा चले 500 में ले लें। हमने 500 में कमरा लिया, तो वो जाने लगा सामान रख के, तो मैंने उससे कहा यार इसमें पंखा नहीं है। तो उसने कहा कि भाई आप 10 मिनट वेट करें, खिड़की खोलें, अगर आपको ये बात याद रही कि आपने मुझसे कहा था कि यहाँ पंखा नहीं है, तो मैं पंखा लगवा दूंगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई? खैर वो चला गया। हम कमरे में, हमने दरवाज़ा बंद किया, खिड़की खोली तो सामने जो है वो पहाड़ नज़र आ रहा था। वो इस तरह था कि उस तरफ कुछ नहीं था, दूर सामने वाले पहाड़ थे। तो और उसके बाद एक ठंडी हवा वहाँ से आनी शुरू हुई और हमें बाकायदा सर्दी लगने लगी, मतलब हल्की सर्दी, ज़ोरदार नहीं। तो उसने सही कहा था कि 10 मिनट बाद आपको याद रहा। तो खैर वो हम सेटल हुए। फिर हम जब कॉफ़ी पीने के लिए वहाँ गए उसी रेस्टोरेंट में, तो एक साइड टेबल्स उन्होंने बिल्कुल दीवार की उस जगह लगाई हुई थी, फर्स्ट फ्लोर था वो, नीचे दुकानें थी माल रोड पे, सामने मरहबा नज़र आ रहा था। तो उसके ऊपर हम बैठे ही थे कि अचानक बादल आया और ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। और बारिश होते ही उसने, जो रेस्टोरेंट वाला था, उसने ऊंची आवाज़ में वो गाना लगा दिया। पहली बार हमने वो गाना वहाँ सुना था बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, जो भी उसमें था, नसीरुद्दीन शाह पिक्चर है, जो भी मैंने तो पहली बार सुना था उस वक्त। तो खैर वो जो मंजर था, और फिर बारिश हुई तो फिर सर्दी लगनी, बाकायदा सर्दी लगनी शुरू हो गई, और लोगों की छतरियां उल्टी हो रही हैं, लोग भाग के इधर उधर जा रहे हैं, ये सब मंजर हमने देखा। उस वक्त तक भी मरी में ये वाला रश नहीं था कि खवे से खवा छिलना जिसे कहते हैं, कि ऐसा मतलब जब आप मरी अब जाएंगे किसी भी टाइम, तो होता ही है कि आपको माल रोड तो बंद कर देते हैं ट्रैफिक के लिए, पैदल चलते हैं लोग, फैमिलीज, लड़के, जो भी ग्रुप्स होते हैं, वो इतने ज़्यादा होते हैं कि आपको रोड नज़र नहीं आ रही होती। इवन रात के 2:30-3 बजे भी ट्रैफिक जाम होता है मरी में। अच्छा, अब वो लोग आना शुरू हो गए। होता क्या है कि जो भी लोग वहाँ बैठे, एक मरी के लोगों को लोग जो भी कहते हैं वो सही कहते हैं, लेकिन मरी के लोग, मरी में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, लोगों को आइडिया नहीं है। लोग सिर्फ माल रोड फिर के आ जाते हैं, उन्हें लगता है सारा मरी माल रोड जैसा। माल रोड जैसा नहीं है। माल रोड से नीचे आप उतरेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गुर्बत है, बहुत लोग बहुत तंगदस्त हैं वहाँ पे, बहुत मुश्किल से रहते हैं। ये जो माफिया है ना सारी, ये माल रोड माफिया है जो सारी बदमाशी करते हैं। अब होता ही था कि रश होना शुरू हो गया, साल ब साल जाके ज़्यादा लोग जाना शुरू हो गए। तो जो वहाँ होटल वाले और दीगर सर्विस वाले थे, उनको ये गुमान हुआ, ऐसा हो जाता है गुमान कि हम जो दिल चाहे कर लेंगे, जितने मर्जी रेट बढ़ा लेंगे, जितनी बदतमीजी कर लेंगे, मार कुटाई कर लेंगे, लोगों को गोलियां मारेंगे, औरतों से बदतमीजी करेंगे, फिर भी लोग आएंगे। तो एक ज़माने में मरी का बाइकआउट करने की मुहिम भी चली। अच्छा, इस गलत फहमी के बावजूद के आप ये समझते हैं, जो भी वहाँ पे वेंडर है, जो भी दुकानदार है, होटल वाला है, ये समझते हैं कि यार मरी तो लोग आएंगे, माल रोड तो आने ही आना जिसने भी आना है। उसके बावजूद कोई ये नहीं चाहता, चाहे वो जितना भी बड़ा बदमाश समझ रहा हो अपने आप को, जितना भी बड़ा गुंडा हो माल रोड का, वो ये नहीं चाहता कि लोग ना आए। क्योंकि ये बात तो सबको पता है ना कि बाहर से लोग आएंगे, वो आके अपने बीवी बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ पैसे खर्च करेंगे। यही कारोबार है, यही लोकल टूरिज्म है। टूरिज्म का मतलब क्या होता है? एक जगह पे कुछ लोग रहते हैं जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, कमरा, गाड़ी, दीगर सर्विसेज, और फिर दूसरी जगह के लोग आते हैं, वहाँ रुकते हैं, और जितना टाइम स्पेंड करते हैं उस टाइम में एक अमाउंट अपनी जेब के मुताबिक खर्च करते हैं, उससे वहाँ की इकोनॉमिक्स चलती है। तो मरी में भी यही होता है। उसके अलावा जो दीगर जगह है, लाइक सवात है, लाइक चित्राल है, कुमराट वैली है, और जो वहाँ पे नई डेस्टिनेशन जो यहाँ पे लोग जाते हैं, और वहाँ जाके भी यही इकोनॉमिक्स है
کہ باہر کی دیکھیں لوکل بزنس اتنا نہیں ہوتا. لوکل بزنس میں لوگ اتنے زیادہ, اتنی بڑی اکنامکس نہیں ہوتی لوکل بزنس کی, جتنے ٹورسٹ کے آنے سے اکنامکس ملٹیپلائی ہو جاتی ہے, اس کا والیوم بڑھ جاتا ہے. تو چاہتا کوئی بھی یہ نہیں ہے, چاہے وہ مال روڈ کے دکاندار یا ہوٹل والے ہوں یا سوات کے جو بھی بازار کے لوگ ہیں, کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ یہاں لوگ نہ آئیں. سب کی یہی خواہش ہے, کیونکہ انہیں یہ بات اچھی طرح پتہ ہے کہ لوگوں کے آنے سے ہی کاروبار ہوتا ہے. تو اگر کوئی حادثاتی طور پہ یا کسی اور وجہ سے یا غصے کی زیادتی کی, جو کہ ہمارے یہاں عدم برداشت انتہائی تیزی سے بڑھ, سب سے تیزی سے جو چیز ڈالر سے زیادہ بڑھ رہی ہے وہ ہے عدم برداشت. تو اس وجہ سے جو یہ واقعہ ہوا کہ ایک سیاح جو کہ شاید مقامی تھا اور اس کو گولی لگی اور مر گیا. تو مارنا میرا نہیں خیال کوئی بھی چاہتا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی دکاندار چاہتا ہوگا کہ یہاں پہ لوگ آئیں اور انسیکیور فیل کریں. آپ بیچ میں بھی کہیں رک جاتے ہیں نا جہاں بازار نہیں ہوتا, کوئی دکان نظر آئے, پیٹرول پمپ پہ شاپس ہوتی ہیں, تو بڑے فرینڈلی انداز میں آپ کو سب جگہ لوگ ویلکم کرتے ہیں. ریزن اس کی کاروباری ہوتی ہے, مزاجن بھی خوش اخلاق ہے ضرور, لیکن ایک لوگ, ابھی میں پرسنل ذکر سن رہا تھا کہ ہنزا کے لوگ بہت زیادہ, ہنزا گلگت کے لوگ جو ہے, اسکردو کے لوگ بہت ویلکمنگ ہیں, بہت پرخلوص ہیں. وہ یقیناً ہیں اور وہ ابھی بھی ساتھ ہیں, پڑھے لکھے ہیں بہت زیادہ, اس کے باوجود بھی وہ فرینڈلی ہیں اور ویلکمنگ ہیں. لیکن ان کی مجبوری کاروباری نہیں ہے. لیکن سوات میں اور مری میں اور چترال کے راستوں میں وہاں جو بھی لوگ بیٹھ کے آپ کو ویلکم کر رہے ہیں وہ کاروباری پروفیشنلزم کی وجہ سے کر رہے ہیں, جو کہ بری بات نہیں ہے. ان کو ویلکم کرنا ان کی جاب کا حصہ ہے, لیکن وہ کرتے ہیں ویلکم آپ کو. تو یہ تو کوئی نہیں چاہتا کہ جو ہے نا ہمارے علاقے میں ٹورسٹ نہ آئے, یہ کوئی نہیں چاہتا, دل سے تو کوئی بھی نہیں چاہتا, چاہے بول بھی دے غصے میں آ کے, لیکن چاہتا کوئی نہیں ہے. تو اگر کوئی یہ نہیں چاہتا تو پھر اس قسم کے واقعات کے ٹورسٹ کو گولی لگ گئی, یہ خبر آ جائے صبح, تو یا پھر جو ابھی ریسنٹلی سوراخ گوٹ پہ جو کچھ ہوا, افغان مہاجرین نے آ کے گڑبڑ کی اور سارا مدعا آپ نے یہ ڈال دیا کہ یہ پٹھانوں نے, جو بھی مطلب جس پہ بھی ڈال دیا. تو ہوتا ہی یہ کہ دیکھیں بہت سارے لوگ, خاص طور پہ آپ کا برابر والا پڑوسی ملک جو اتنا بڑا ہے, وہ اس کو آپ دوست مت سمجھیں, اس کو آپ دشمنی سمجھیں, اور وہ چاہے گا کہ وہ آپ کے ہاں اس قسم کی چیزیں ہوں. جو چیز صحیح چل رہی ہے اس میں وہ ضرور انگلی کرتا ہے. اس کو ضروری ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ گڑبڑ کرو تاکہ لوگ جو ہے نا یہ مطلب اس کو نقصان پہنچائے, اس ملک پاکستان کو. تو اگر وہ اتنے خیر خواہ ہے کسی بھی صوبے کے ڈپرائیوڈ لوگوں کا, مارجنلائز لوگوں کا, مارجنلائز طبقے کا, اگر وہ اتنا ہمدرد ہے نا, تو نارتھ ایسٹ انڈیا میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, جو انسانوں کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا ہے اکنامیکلی, سوشلی, ہر لحاظ سے, اسٹیٹ کے لیول پہ, جتنا وہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں, ان کے ساتھ جو زیادتی ہے, تو ہمدردی اگر کرنی ہے نا تو نارتھ ایسٹ انڈیا کے لوگوں کے ساتھ کریں. ہمدردی اگر کرنی ہے نا تو, اور وہاں پہ بہت زیادہ مارجنلائز لوگ موجود ہیں انڈیا میں جو پاکستان کے مارجنلائز طبقے سے زیادہ ضرورت مند ہیں اور زیادہ ظلم کا شکار ہے ریاست کی. ہمدردی ان سے کریں, ہمارے لوگوں سے ہمدردی کرنے کی ضرورت نہیں, ہم خود کر لیں گے. تو اس طرح کے جو بھی واقعات ہوتے ہیں نا, اس میں بھی یہ رپورٹ آئی افغان مہاجرین والے اس میں کہ انڈین سہولت کار اس میں جو ہے نا ملوث ہے, انہوں نے یہ سب کروایا. تو دشمن سے دشمنی ہی ایکسپیکٹ کریں, اور ان لوگوں کو جو آپ جن جگہوں پہ تفریح کے لیے جاتے ہیں ان لوگوں کو اپنا دشمن نہ سمجھیں. وہ یقیناً فرینڈلی ہیں, وہ فرینڈلی ہوتے ہیں, میں نے میرا ذاتی تجربہ ہے, لوگ بہت فرینڈلی ہوتے ہیں, چاہے وہ کاروباری وجہ سے ہو یا مزاجن ہو, لیکن وہ ہوتے ضرور ہیں فرینڈلی. اپنا خیال رکھیے اور پاکستانی ٹورزم کو پروموٹ کیجیے, اپنے علاقوں میں جائیے, اپنی فیملی کو لے کے جائیے, خوش رہیے, صحت مند رہیے. اللہ حافظ.